الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مفتاح دار السعادہ ابن قیم کی تالیف، اس پر ہماری رمضان کی شبینہ نشستیں چل رہی ہیں۔ آج ہمارا موضوع جو علم سے متعلق ہی ہے وہ ہے تحسین اور تقبیح کا مسئلہ۔ تحسین کہتے ہیں اشیاء کا حسن مقرر کرنا یا اشیاء میں حسن دیکھنا یا اشیاء کو خوب کہنا، اور تقبیح کا مطلب اشیاء کے اندر قبح کا تعین کرنا یا اشیاء کو قبیح جاننا۔ تو اشیاء کا حسن اور قبح یہ دونوں کیا خالصتاً شرعی ہیں یا خالصتاً عقلی ہیں، یا پھر شرعی بھی ہیں اور عقلی بھی ہیں، اور انسانی علم اور معرفت اور دانائی اس حوالے سے کیا رخ اختیار کرے؟ ایک خاصا مشہور مسئلہ ہے جو کہ معتزلہ اور کچھ دوسرے فرقوں کے مابین موضع نزاع ہے، اور جس میں اہل سنت کا بھی ایک موقف ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معتزلہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ اشیاء کا حسن اور قبح جو ہے یہ خالصتاً عقلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید صرف عقل سے سمجھ آنے والی چیز ہے، رسالت عقل سے سمجھ آنے والی چیز ہے، آخرت عقل سے سمجھ آنے والی چیز ہے، اخلاق عقل سے سمجھ آنے والی چیز ہے، والدین کے ساتھ احسان ہے، لوگوں کے حقوق دینا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کی برائیوں کو اچھائی بنا کر لوٹانا، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، عدل ہے، انصاف ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات عقل سے سمجھ آنے والی چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے اس پر عقل ہی کا حکم لگانا درست ہے، اور اس معاملے میں شریعت جو ہے وہ محض اور محض عقل کی تائید کرنے آئی ہے۔ یعنی انبیاء جو آئے ہیں وہ عقل ہی نے جو حکم لگایا تھا تو اس کی تائید کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تحسین اور تقبیح خالصتاً عقلی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک فرقہ ہو گزرا ہے، کلابیہ مشہور ہے، وہ بعد میں اشاعرہ کی بھی خاصی بڑی تعداد نے اسی کی ہمنوائی اختیار کی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں، اشیاء کی تحسین اور تقبیح خالصتاً شرعی ہے۔ شریعت ہی آئی، انبیاء ہی آئے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ اخلاق۔ تو ورنہ انسان یہیں بستے آئے تھے، کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرتا تھا، شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ایک دوسرے کا خون کرتے تھے، جنگ و جدل تھا، بدامنی تھی۔ تو انبیاء آئے، انہوں نے انسان کو مہذب کیا، ان کو شریعت سکھائی۔ تو شریعت ہی نے تحسین اور تقبیح کا جو ہے وہ ایک معیار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے عقل کا کوئی گزر، کوئی تعلق نہیں ہے تحسین اور تقبیح کے اندر۔ اشیاء کا اچھا اور برا ہونا خالصتاً شریعت سے ہی ثابت ہوگا۔ ان دونوں کے مقابلے پر جو امام نے قیم کہتے ہیں، امام نے تیمیہ نے خیر اس پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور دوسرے ائمہ اہل سنت بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں علی الاطلاق درست نہیں ہیں۔ نہ یہ کہنا کہ یہ علی الاطلاق عقل ہی کی تحسین اور تقبیح چلے گی، اور نہ ہی یہ کہنا درست ہے کہ جی محض اور محض شریعت ہی کی تحسین اور تقبیح ہوتی ہے اور عقل کو اس کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہم ابھی آگے کچھ چل کر دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت اور عقل ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر رکھی ہوئی ہے، اور وہ انسان کو بتاتی ہے کہ عدل اچھا ہے،
اور ظلم برا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ جب اس کو بتایا جائے، اس کو کوئی کہانی سنائی جائے کسی ظالم بادشاہ کی، تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس ظالم بادشاہ کے خلاف جس نے فلاں آدمی کو ناحق مارا، پیٹا، اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا، اور اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ اس مظلوم کو اس کا حق دلوا دے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ابھی اس نے تو شریعت نہیں پڑھی ہے۔ یہ بچہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ انصاف بہت اچھی چیز ہے اور ناانصافی اور ظلم بہت بری چیز ہے۔ سچ اور جھوٹ میں جو فرق ہے، یعنی یہ کہنا کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ سچ اور جھوٹ نفس الامر میں تو ایک برابر ہیں، یہ تو بس شریعت آئی ہے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ سچ بولنا ہے تو ہم سچ بولتے ہیں، اور اس نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے کہ بس اگر شریعت نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ بھی جھوٹ بولنا ہے، سچ نہیں بولنا ہے، تو ہم جھوٹ بول رہے ہوتے، ہم سچ نہ بول رہے ہوتے۔ نکاح اور زنا یہ دونوں جو ہیں وہ یعنی انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت، اس کی سرشت، اس کی عقل، اس کی دانائی یہ شہادت دیتی ہے کہ نکاح کا جو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ دنیا میں چلا آیا ہے وہ نہایت برحق ہے۔ اس لیے نسل انسانی کا تحفظ بھی ہوتا ہے، اس کی بقا بھی ہوتی ہے، اور یہ اپنے ضوابط میں بھی رہتا ہے، اور اس سے جو غلاظت، بے حیائی، گندگی پلتی ہے تو وہ بھی نہیں ہوتی، اور نسب جو ہے اس کا محفوظ ہونا، اور قبائل، آپ کو پتہ ہے قبائل، قومیں ساری کی ساری نسب پر سہارا کرتی ہیں۔ تو زنا کا برا ہونا جو کہ انسان کی عزت اور اس کے شرف اور اس کے نسب اور اس کے کنبے، قبیلے، ہر چیز کے لیے ایک لعنت ہے، ایک خطرہ ہے۔ زنا کا برا ہونا طبیعتوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ نکاح کا اچھا ہونا اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ طبیعت کی شہادت جو ہے کہ جی یہ نہایت اعلیٰ چیز ہے کہ انسان نکاح سے رہے، اور نہایت بری چیز ہے کہ انسان زنا سے رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تو محض شریعت ہے جس نے نکاح اور زنا میں فرق کروا دیا۔ بس اگر اس سے معاملہ برعکس ہوتا تو استغفر اللہ، ہم زنا کر رہے ہوتے، پھر ہم نکاح نہ کر رہے ہوتے۔ نہیں، کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو فرقہ کلابیہ گو اس کا شاید وجہ یہی ہے کہ اس نے شریعت کی تعظیم کرنی چاہیے ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا کہ عقلی تحسین اور تقبیح تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ تحسین اور تقبیح تو خالصتاً شرعی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ اس کے ایسا کہنے کی وجہ اس کا شریعت سے محبت اور شریعت کی تعظیم ہے، لیکن اس میں ان سے کچھ غلوب ہو گیا ہے، اس میں انہوں نے حق کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اشیاء کے اندر فی نفس ہی بھی اللہ رب العزت نے اچھائی رکھی ہوئی ہے، اور اشیاء کے اندر فی نفس ہی بھی کوئی برائی رکھی ہوئی ہے، اور انسان کی فطرت کو، طبیعت کو، اس کی سرشت کو اور اس کی عقل کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ بھی شہادت دیتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اچھی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ سچ جو ہے وہ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، عدل اچھا ہے، اور ناانصافی اور ظلم برا ہے۔ تو اس وجہ سے جو اعتدال کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء کا حسن اور قبح جو ہے وہ شریعت اور عقل اور فطرت دونوں سے ہی لیا جائے گا، اور البتہ اس میں کچھ تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ جو اہل سنت کہتے ہیں کہ معتزلہ سے پھر ہمارا کیا فرق ہوا۔ معتزلہ سے جو فرق ہوا وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی تحسین اور تقبیح تو اللہ تعالیٰ نے عقل میں رکھی ہوئی ہے، لیکن عذاب اور ثواب ہونا خالصتاً نبوت پر اور شریعت پر ہے۔ یعنی ہمیں یہ محسوس ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کو پورا ضبط دینے کے لیے شریعت ہی آتی ہے۔ اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ نماز پڑھنا نہایت اچھی ہے، لیکن اگر اللہ نے نبی کو یہ نہ بھیجا ہوتا تو نماز نہ پڑھنے پر میری پکڑ نہ ہوتی۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اگر یہ شراب پینا برا ہے، یہ چوری چکاری بری چیز ہے،
یہ مجھے پتہ چل گیا ہے. اور نبوت آئی تو میں نے فٹافٹ پہچان لیا خود نبوت کو کہ دیکھیں یہ کتنی اعلیٰ بات کر رہا ہے. مجھے چوری چکاری لچرپن خباثت رذالت گندگی بے حیائی ایسی چیزوں سے یہ روکتا ہے. تو یہ لازماً کوئی بہت اعلیٰ انسان ہے. تو پھر معجزے بھی میں نے دیکھ لی تو میں نے اس کی نبوت کا یقین کر لیا. تو یہ چیز میرے اندر موجود تھی حتیٰ کہ نبوت کو تسلیم کرنے کی بھی ایک وجہ یہ بنی کہ انبیاء نے نہایت اچھی باتوں کا حکم دیا ہے اور انبیاء نے جو ہے انسانوں کو نہایت بلند اشیاء کے اوپر مامور کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چوری چکاری کرنے پر مجھے اللہ تعالیٰ پکڑتا نہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ تحسین اور تقبیح تو عقل میں ہی ہے لیکن اس کی وہ حد کہ جس کی وجہ پہ عذاب ہو جائے. تو البتہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھی بھیجا ہوتا تو بھی یہ چیزیں تحسین اور تقبیح عقل سے ثابت ہو جانی تھی اور اس پر جتنا عذاب اور ثواب ہے وہ بھی عقل کی بنیاد پر ہی ہو جانا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا تو کچھ کام پھر رہ ہی نہیں گیا ہے. تو انبیاء کا جو رول ہے دنیا کے اندر وہ اشیاء کا تعین کرنا ان کی قدروں کا تعین کرنا اشیاء کو خوب اور ناخوب حلال اور حرام یہ تعین کرنا یہ انبیاء نے کیا ہے. صرف عقل اس کی تائید کرتی ہے عقل اس کی شہادت دیتی ہے عقل اس کے اندر ایک حقانیت کو پہچان لیتی ہے. اس سے بڑھ کر البتہ عقل کی حیثیت نہیں. ایک بات کرتے ہیں. دوسری یہ کرتے ہیں کہ جہاں کہیں کسی وقت شریعت کا اور عقل کا تنازع محسوس ہو رہا ہو. ویسے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل صحیح ہو تو وہ کبھی شریعت پر معترض نہیں ہوتی. تو عقل میں کچھ بگاڑ ہی آتا ہے تب بھی عقل کسی وقت شریعت پر معترض ہوتی ہے. لیکن اگر کسی وقت ہم نے فرض کر لیا کہ جی عقل کو یوں لگتا ہے کہ یہ چیز یوں نہیں چاہیے تھی البتہ شریعت کہتی ہے کہ نہیں یہ تو یوں نہیں یوں ہے تو عقل اور شریعت کے مابین نزاع ہو گیا. تو معتزلہ یہاں پر کہتے ہیں کہ کیونکہ تحسین اور تقبیح عقل سے ثابت ہونے والی چیز ہے اس وجہ سے ہم شریعت کی تعویل کریں گے. معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کی تعویل کریں. تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا جو ظاہر ہونے والا معنی ہے جو ایک سننے والے کو جو سمجھ آتا ہے اس معنی سے اس کے کلام کو پھیر کر کسی ایسے معنی کی طرف لے جایا جائے جو کہ کہیں دور دراز سے نکل سکتا ہو. تو ہم اس شریعت کی تکذیب تو نہیں کریں گے جھٹلائیں گے تو نہیں. معتزلہ یہ نہیں کہتے شریعت کی تکذیب کریں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی تعویل کریں گے. تو اہل سنت کہتے ہیں کہ جہاں شریعت کا اور عقل کا تصادم ہو رہا ہو یا محسوس ہو رہا ہو کہ تصادم ہو رہا ہے وہاں حاکم شریعت ہے تو وہاں اوور رائڈ کرے گی شریعت. وہاں پر البتہ عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کو تعویل کرنی تو عقل کی کر لیں. اگر کوئی توڑنا مروڑنا ہے تو عقل کی بات کو توڑ مروڑ لیں. شریعت کی بات کو توڑا مروڑا نہیں جائے گا. شریعت انبیاء لے کر آئے ہیں اور اس کی حرمت اور اس کی تعظیم جو ہے وہ ہر چیز سے بالاتر ہے. تو یہ اس میں مزید تفصیل بتاتے ہیں اہل سنت. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک شریعت کی باتوں کا تعلق ہے تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. شریعت کے کچھ امور وہ ہیں کہ جو بلا شبہ ہر معقول انسان کو سمجھ آ جاتے ہیں اور وہ بھی اس کی ویسی ہی شہادت دیتا ہے. جیسے اخلاق تقریباً سارے کے سارے جیسے عدل اور انصاف اور نماز کا اچھا ہونا روزے کا اچھا ہونا حج کا زکوٰۃ کا نہایت خوب ہونا انسان کی جو ہے دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ مند ہونا اللہ رب العزت کی عبادت. تو یہ کہتے ہیں یہ تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بلا شبہ ایک معقول عقل کا انسان بھی اس کو سمجھ لیتا ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر عقل میں سمجھ آنے والی چیزیں ہیں. اچھا ایک وہ ہے کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک حصہ وہ ہے جو کہ خالصتاً توقیفی ہیں عقل کو واقعاً اس میں کچھ گزر نہیں ہے. اب جیسے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں ظہر کی 4 ہیں فجر کی 2 رکعتیں ہیں. اب کیسے آپ عقل سے یہ کریں گے کہ ہاں لازماً عقل یہ کہتی ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہونی چاہیے تھیں اور فجر کی 2 رکعتیں ہونی چاہیے تھیں اور عقل یہ کہتی ہے کہ جو ہے نا روزے جو ہے وہ 1 مہینے کے ہونے چاہیے تھے مثلا آدھے مہینے کے یا پونے مہینے کے یا 1.5 مہینے کے نہیں ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. اور عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے
وہ 2.5% جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، 2.5% ہونا چاہیے تھا، 3% ہوتا تو عقل کہتی نہیں یہ تو غلط ہے، یا اگر 2% یا 2.25% ہوتا تو عقل وہاں پر کہتی نہیں یہ تو کیسی غلط بات ہے. مطلب ایسا نہیں ہے، شریعت نے 2.5% کر دیا ہے. اگر اس کو وہ 2.25 رکھ دیتا یا 2.25 رکھ دیتا، 3 رکھ دیتا تو بھی ہم نے وہی کرنا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی وہ چیزیں ہیں کہ جو خالصتاً توقیفی ہیں. تو اس میں آپ نے صرف نبی سے سنا اور آپ نے سمعنا و اطعنا کر دیا، اس میں آپ مزید وہ نہیں کریں گے، کیونکہ بلا شبہ جہاں اشیاء کی تفصیلات ہوں گی وہاں پر عقول کے اندر ایسی چیز نہیں رکھی گئی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے انسان سب کے سب کہیں کہ ہاں میری بھی عقل یہی کہتی ہے. اور تیسری وہ چیز ہے کہتے ہیں کہ جس کے اندر معاملہ ملا جلا ہے، یعنی ایک حد تک وہ توقیفی ہے اور ایک حد تک وہ عقل سے بھی سمجھ آنے والی ہے. جیسے یہ بیع اور شراء اور یہ حکومت کے مسئلے، سیاست کے مسئلے، سماجیات کے بہت سارے مسئلے، یہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ احکام رکھے ہیں کہ جی وہ بیع کی فلاں قسم جو ہے وہ بری ہے، فلاں قسم جو ہے وہ غلط ہے. تو اب اس کے اندر اگر صرف عقل پر چھوڑا ہوا ہوتا تو معتزلہ بھی بیچارے مطلب بیٹھ کر جتنے بھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے، وہ بھی نہ یہ بتا پاتے کہ جی واقعتاً یہ فلاں بیع کیوں حرام ہے یا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی حد تک ہمیں سمجھ آتی ہے جب اس کی ہمیں وضاحت ہو جاتی ہے. شریعت آئی، اس نے بتایا، ہم نے پڑھا، پھر اس کو سمجھ کر ہم نے کہا ہاں اچھا اس کے اندر فلاں چیز ہے، فلاں حکمت ہے. عقل پر اگر چھوڑ دیا ہوتا تو عقل ایسی اشیاء کی اختراع، انوینشن نہ کر سکتی. تو اس وجہ سے یہ تیسری قسم ہو گئی کہ جو ملی جلی ہے، جس میں عقل کی بھی ایک حد تک شہادت ملتی ہے، البتہ شریعت کی بھی شہادت ملتی ہے. تو یہ 3 اقسام ہو گئیں، اور اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس میں عقل کو بھی دخل ہے. عقل نے اللہ رب العزت کی حکمت اور دانائی کی داد دینی ہوتی ہے. شریعت کے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کے مقاصد کو سمجھنا ہوتا ہے. یہ بات ہم نے پہلے کچھ کر دی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم اب یہاں پر دہراتے نہیں ہیں. یہ مطلب 2 قسم کے نوکروں میں بہت بڑا فرق ہے. ایک نوکر وہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس بندے کو خاص طور پر نوکر رکھنے کی کا تجربہ ہوا ہو وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھے گا کہ ایک نوکر وہ ہے کہ آپ نے اس کو جتنا کہا اور جیسے کہا اس میں تو اس نے بہت کوشش کی میں اس پر پورا اتروں، لیکن اس میں کوئی ایسی سمجھ کی بات تھی کہ آپ سر پیٹ کر رہ جاتے ہیں کہ خدا کے بندے یہ جو میں نے تجھے کہا تھا، کہہ تو میں بیٹھا تھا تجھے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا، وہ تو میں نے اس صورت میں کہا تھا، اس صورت میں تھوڑی کہا تھا. وہ کہتا ہے جی آپ نے سر جی آپ نے تو مجھے آپ نے کہا نہیں تھا مجھے، کہتے ہیں یار میں کہہ تو بیٹھا تھا تمہیں لیکن تجھے عقل نہیں تھی. گزرا کسی کے ساتھ اس طرح. تو کہتے ہیں ایک یہ ہے عبادت گزار، یہ نوکر ہے. وہ کہتا ہے حکم ہے جی، مطلب کہتے ہیں نہیں یہ حکم ہے. حکم کس کا ہے؟ حکم ایک علیم، خبیر، حکیم، دانا مالک کا ہے. تو اس کے ہر چیز میں نہایت مقاصد ہوتے ہیں، نہایت خیر ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو نوکر ہے اگر وہ اپنی عقل کو بھی استعمال کرے اور دیکھے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے اس صورت میں کیا چاہے گا، تو اس کے بہت سارے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ معنی پہنا کر اس کے اندر اس کی خدمت کرنا، اس کا جو بھی کام تھا، جو بھی جاب تھی، اس کو ادا کرنا اور اس کے منافع میں اس کا منافع ہے، اس کا جو بھی بزنس ہے اس کو ترقی دے دینا. تو یہ جو ایک سمجھدار نوکر ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے بزنس کو بہت ترقی دے دیتا ہے. اور ایک جو کم عقل انسان ہوتا ہے جو صرف حکم کا غلام ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ خود اس صنف انسانی، نوع انسانی ہی کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک عاقل مخلوق ہے، یہ بات سے بات نکالنے والی ایک مخلوق ہے. اس کو کہانی سنائی جائے تو یہ نتیجہ خود نکالتی ہے، اس کو ایک بات سمجھائی جائے تو اس سے اگلی بات کو یہ خود جوڑ لیتی ہے. تو شریعت جو ہے انسان کے تمام قوا کو ہدایت دینے آئی ہے، تمام قوا کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں معمور کرنے، اطاعت میں اس کو جھونک دینے کے لیے آئی ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس چیز سے کرتا ہے؟ سب سے بڑی اصل میں انسان کی خوبی کیا، امتیاز کیا ہے؟ عقل یا اس کے ہاتھ پاؤں، ہاتھ پیر؟
اگر سب سے بڑی انسان کی خوبی اس کی عقل ہے اور اس کی دانائی ہے تو سب سے زیادہ تقاضا یہ ہوگا کہ انسان اپنی عقل ہی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دے دے. تو اس وجہ سے عقلی قوا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دینا اور تحسین اور تقبیح جو ہے جو کہ اشیاء کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے اور اس میں صرف شریعت کے اوپر نہ رہنا بلکہ خود اپنے جو وجود سے اپنی فطرت سے اپنی عقل سے بھی اس کی شہادت پیدا کرنا. تو کہتے ہیں یہ جو عبادت میں رنگ بھرتا ہے یہ جو چیز جو ہے یہ جو اس کو نہایت ایک اعلیٰ چیز بناتی ہے تو یہ ہے رشک خلائق. وہ جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی نے کہا کہ مطلب ہے کہ یہ نام جو ہے نا تو فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی تھی کہ اشیاء دکھائی جائیں تو اس کو ڈسکرائب کر دیں. آدم علیہ السلام کے سامنے چیزیں رکھی گئیں تو آدم علیہ السلام نے ان کو ڈسکرائب کر دیا, ان کو مطلب ہے کہ ان کے لیے الفاظ اور ان کی فریزنگ دے دی. تو کہتے ہیں اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے جو صفات انسان کے اندر رکھی ہیں ان کا تعلق بہت زیادہ عقل سے ہے. اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے ایک اور بات بھی کہی ہوئی ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ پرانی امتوں میں جو شرائط تھیں ان کا بہت زیادہ تعلق جو ہے, ویسے تو انسان سارے کا ہر دور کا انسان ہی عقل مند مخلوق ہے لیکن اس کی خیر اللہ وجہ جانتا ہے کہ کیا صورتحال ہوئی ہے, لیکن پرانی امتوں میں جو شرائع اور احکام ہیں ان کا نسبتاً زیادہ تعلق جو ہے نا اعضاء سے ہے. بہت زیادہ بھاری بھاری باتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر عقلی جو اشیاء ہیں وہ کم ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو بہت زیادہ بھاری بھاری عبادتیں نہیں دی ہیں, جو تو ہے نا اعضاء جسم بہت مشقت والی عبادتیں نہیں دی ہیں, لیکن ایسی عبادتیں بہت زیادہ کر دی ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے. تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو انٹلیکچول سائیڈ ہے, انٹلیکچول اسپیکٹ ہے انسان کا تعبد کے اندر امت محمد میں خاص طور پر کہتے ہیں اتنی تفصیل شریعت کی کسی بھی سے پہلے کسی شریعت میں نہیں تھی. اتنی مفصل شریعت جو ہے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. البتہ یہ ہے کہ کام بہت ہلکے ہلکے ہیں, کام اتنے بھاری نہیں ہے کہ جن کو انسان کو اٹھانا جو ہے مشکل ہو جائے. اس لحاظ سے بہت سارے بوجھ اتار دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر, لیکن جو ہے نا تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ دور بھی شاید یہ علم کا تھا, یہ دور بھی جو ہے وہ عقلی قوا کے ترقی کرنے کا تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت بھی جو ہے وہ عقل سے خطاب کرنے آئی ہے. تو ایسے عبادت گزار جو کہ عقل سے بہت دور ہوں وہ اس دین کو اور اس شریعت کو بہت زیادہ مطلوب نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.